حضرت اصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کام کیا تھا کہ جب حضور سفر پر تشریف لے جاتے تو اونٹنی پر کچاوا باندھنا، جب حضور وہاں ٹھہرتے تو اونٹنی سے کچاوا کھول کر رکھنا، یہ میرا کام ذمہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھا اور رات بڑی سخت سردی تھی، ٹھنڈ تھی بڑی، تو فرماتے ہیں کہ مجھے رات کو میں ناپاک ہو گیا، جنبی ہو گیا۔ جب جنبی ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہاں سے کوچ کرو، چلو آگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ناپاک تھا، حالانکہ یہ ناپاکی حکمی ہے، ناپاکی غلیظہ نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھوں کے اندر وہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی، لیکن حکمی ہے، حکم ہے جب جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر لو۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے جنبی کی حالت میں حضور کے کچاوے کو ہاتھ نہ لگایا، یہ ہے ادب ہے۔ میں نے حضور کے کچاوے کو ہاتھ نہ لگایا، میں نے ایک انصاری سے کہا یار میں جنبی ہوں، تم ایسا کرو حضور کا کچاوا باندھ دو۔ اس انصاری نے حضور کا کچاوا باندھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام چلے گئے، فرماتے میں نے پیچھے پانی گرم کیا، پانی سردی اتنی تھی کہ اگر میں نہاتا تو مجھے موت واقع ہو جاتی یا بیمار ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں پانی گرم کیا، گرم کرنے کے بعد میں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد میں قافلے سے ساتھ جا کے ملا حضور سے۔ حضور فرمانے لگے کہ اے اصلہ، آج تمہارا کچاوا بندھا ہوا جو ہے عجیب و غریب لگ رہا ہے، یعنی جیسے تو نے پہلے باندھتا تھا آج اسی طرح کچاوا نہیں بندھا ہوا۔ عرض کیا میرے آقا اس لیے کہ میں آج جنبی تھا، میں فلاں انصاری کو کہا، اس نے کچاوا باندھا ہے۔ تو حضرات محترم غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنا نبی کا ادب کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے۔ پھر صحابہ کا احترام کرنا، اس لیے تو ان کو یہ درجے ملے ہیں صحابہ کو کہ اگر دنیا کے سارے عابد مل جائیں، زاہد مل جائیں، عالم مل جائیں، حافظ مل جائیں، قاری مل جائیں، ولی مل جائیں، ابدال، غوث، کتب سب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو صحابی جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو اور وہ گھوڑا چلے، اس کے پاؤں سے نیچے مٹی اڑے، گرد و غبار اڑے، تو سارے غوث کتب مل جائیں تو اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ادب کی بات۔ ادب کرنے والوں کو رب یہ شان عطا فرماتا ہے۔